السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ وقال الله عز وجل وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ انعام بھائی یہ شور کیا ہے مسجد میں؟ ہلکا کیجیے، اس کو بات نہیں ہوتی۔ میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے اللہ کا دین ہے۔ دین جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا کہ کل دنیا کے لوگ اس دین پر عمل پیرا ہوں تاکہ ان کی دنیا بھی سدھر جائے اور ان کی عاقبت بھی سدھر جائے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی بات جو سمجھنے کی ہے، اللہ تعالی نے دین مسلمانوں پر نہیں چھوڑا، اللہ نے دین کا منبع، مرجع، مصدر اپنی ذات کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، بعثت، نبوت کو ذریعہ بنایا ہے۔ دین اللہ کی طرف سے ہے، کسی بشر کو، کسی انس و جن کو، کسی بہت بڑے نیک متقی ولی اللہ کو اس کے اندر کسی قسم کے اضافے، کسی قسم کی جدتیں، بدعتیں رائج کرنے کی اجازت اور حق اللہ نے نہیں دیا۔ یاد رکھیے، دین خالص ترین ہوگا تو نتیجہ دے گا، ثمر دے گا، اپنا پھل دے گا۔ اور اگر دین بناسپتی
ملاوٹی 2 نمبر پارلیمانی دین، مجلسی اسمبلی دین ہوگا تو وہ دین کسی قسم کا کوئی نتیجہ یا فائدہ نہیں دے گا. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھ لیں زندگی میں، دنیا میں ہمارا مزاج کیا ہے کہ جی چیز لینی ہے تو خالص، ملاوٹی چیز نہیں لینی. کہو کہ اس میں ملاوٹ ہے تو فوراً ہاتھ کھینچ لیں گے کہ بھائی جب میں نے پیسے اصلی دینے ہیں تو چیز ملاوٹی کیوں لوں؟ اب آپ دیکھ لیں، پانی بھی پاک ہے، دودھ بھی پاک ہے، دونوں کو ملا کے بیچو تو کوئی غیر پاک چیز ملانا تو تصور ہی نہیں. 2 پاک چیزیں ہیں، دونوں کی ملاوٹ کر کے بیچو، کوئی خریدے گا؟ فوراً اس دکان سے اپنا ڈول، اپنی بالٹی اٹھا کے آگے چل دے گا کہ جی میں تو دودھ خریدنے آیا ہوں، میں نے ملاوٹی دودھ نہیں لینا. حالانکہ دودھ ایک دن کی یا ایک وقت کی ضرورت ہے. کوئی چائے بنائیں گے، کوئی دودھ پیئیں گے، کوئی وہ لسی پی لیں گے. آپ طبیعت کا تقاضا ہے، افتاد طبع ہے، فطرت سلیم ہے کہ جی میں پانی والا دودھ نہیں لوں گا. اور یہ عین درست ہے. آپ نے دودھ لینا ہے تو دودھ تلاش کریں، مگر ہم دودھ میں تو بڑی تلاش کریں گے، دین میں کہیں گے جی مولوی صاحب چھوڑیے سب چلتا ہے، اور چلا رہے ہیں ہم. تو ہمارا دین آج جو چل رہا ہے وہ قطعی طور پہ ہمیں فائدہ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ خالص نہیں ہے. اس کے اندر ملاوٹ ہے، مولوی کی ملاوٹ ہے، پیروں کی ملاوٹ ہے، پاگلوں کی ملاوٹ ہے، بے دینوں کی ملاوٹ ہے. اب اتنا ملاوٹی دین جس کو لے کر ہم ربیع الاول بھی منا رہے ہیں، سیرت کے جلسے بھی منعقد کر رہے ہیں، اور پورے ملک میں ایک ہاہاکار مچا رکھی ہے. اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بھائی دین کی بنیاد کو پکڑو، دین کے اصل اساس کو پکڑو. اللہ تعالیٰ نے اپنا دین 2024 کے مولانوں پر نہیں چھوڑا، نہ نانیوں دادیوں پر دین چھوڑا ہے، نہ بدعت و خرافات پر دین چھوڑا ہے. دین اللہ نے نازل کیا ہے محمد الرسول اللہ پر، اتنی ضمانتوں کے ساتھ، اتنی گارنٹیوں کے ساتھ. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نبی خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے مرکز دین قرار دیا محمد پاک کو، اور ہم کو حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
واتقوا اللہ، جو تم کو میرا رسول دے دے اس کو پکڑ لو، وما نہاکم عنہ، اور جس بات سے، جس عمل سے، جس رویے سے، جس رواج سے اللہ کا نبی منع کر دے، فانتہوا، رک جاؤ۔ کیونکہ دین اٹیسٹ ہوگا، دین سرٹیفائی ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ اور نہیں معلوم ہمیں، اللہ کی قسم، یہ اٹیسٹیشن، یہ سرٹیفیکیشن حوض کوثر پر ہوگی، حوض کوثر، روز محشر، جب مارے پیاس کے زبانیں لٹک رہی ہوں گی، سورج انتہائی قریب آ جائے گا، اتنا خوفناک منظر کہ اس کے تصور سے بندے کی روح کانپ جائے، وہاں اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ اور ٹیسٹ کس چیز پر منحصر ہے؟ پانی کے گھونٹ پر، جو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے نعمت ربانی اس انسان کو، اس مسلمان کو ملے گی جس نے حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، پیروی سنت، مذہب میں، طریقت میں، اطاعت میں، اتباع میں پوزیشن لی ہوگی۔ پانی کا گھونٹ اس کو نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو ڈرتے اس موضوع پہ اب بات کر نہیں سکتے نا، لوگ کہتے دیکھو جی مولوی صاحب کنٹروورسیز نہ چھیڑو۔ اللہ جانتا ہے مقتدی مولوی کو ایسے ڈراتے ہیں جیسے مولوی بیچارہ ان کے گھر کا چوکیدار، نوکر۔ خود ایسی فیکٹری لگائی ہے، ہر سال سیرت کے مہینوں میں، ربیع الاول میں، میلاد کے جلسوں میں 10-15 بدعات نہیں گھڑتے ہیں۔ ہر فرقے کا مولوی اس کے آری ہماری محبتوں کے نام سے عقیدے کو تباہ کرتے ہوئے، عقیدت کا بہانہ گھڑتے ہوئے، یہ دو لفظ جو میں نے بول دیے ہیں اس پہ ذرا سوچئے۔ ایک لفظ ہے اسلامی، کتابی، کتاب و سنت کا عقیدہ، عقیدہ یا عقیدو، گانٹھ دے لینا، گرا مار لینا، مضبوط پکڑ لینا۔ عقیدہ جو اللہ نے دیا محمد الرسول اللہ کی لسان صادق پر، عقیدہ جو توحید، وحدہ لا شریک، اللہ کی الوہیت، رب کی ربوبیت، محمد الرسول اللہ کی رسالت، اس پر میری پختگی،
تیرا عہد عقیدہ، پر ہم آج کے مسلمان عقیدت. بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جی عقیدت کے پھول نچھاور ہو رہے ہیں. عقیدت وہ لمبی تیر والی، عقیدے والی نہیں، عقیدت. عقیدت بھی کمال فلسفہ ہے. میں نے ایک سکھ کو سنا، وہ محمد الرسول اللہ کی شان میں کچھ بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ محمد پر مسلمانوں کا اجارہ تو نہیں. اچھا بھائی ہے تو سکھ، گرو نانک کا پجاری، اور کہتا زبان سے یہ ہے کہ محمد پر مسلمانوں کا اجارہ تو نہیں. اگر تجھے اتنی عقیدت ہے تو پھر گرو نانک کو چھوڑ، سکھ مذہب کو چھوڑ، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ نہیں پڑے گا. جیے گا تو سکھ، مرے گا تو سکھ، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے عقیدت کا اظہار کرے گا. اور عقیدت کا دروازہ، اللہ کی قسم، اتنا بڑا فتنے کا دروازہ کہ عقیدت کے نام سے میلاد کے جلسے میں بچوں کو لے آؤ، لڑکیوں کو لے آؤ، حوروں کو لے آؤ، جلوسوں کو لے آؤ، پھول پتیاں لے آؤ، جعلی کعبہ بنا لو، طواف کرتے رہو. عقیدت کا اتنا بڑا گندا دروازہ ہے، جو چاہو بدماشی کر لو. آپ دیکھ لیں، ہر سال عقیدت کے نام پر اسلام کے اندر 2-4 نئی بدعتیں، بنی ٹھنی عورتیں، فاحشات، عاریات، بالکل گناہ میں ڈوبی ہوئی. نعتیں کیا پڑھ رہی ہیں؟ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اور وہ فاحشہ اتنی سجی سنوری کہ خامد کے بیڈ روم میں بھی ویسے نہ بیٹھی ہو عورت. اتنا میک اپ، اتنی اوریانی، 5-5 6-6 سجی سمری بے حیا لڑکیوں کا طائفہ، قومی جعلی میڈیا، اور زبان پر کلام آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اچھا بھئی اگر تجھے سرخی پاؤڈر والی، ننگے منہ بے حیا والی کو بلاوا آیا ہے دربار نبی سے، تو پھر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر و طلحہ و زبیر، علی کرم اللہ وجہ، 10 مبشرہ، سارے کے سارے وہ تو اس بلاوے سے باہر. اور کہو نہیں تم تو گستاخ ہو. وہ اللہ کے بندے، گستاخ بھی نہیں جانتا کس کو کہتے ہیں. اللہ کی قسم سچا اصلی گستاخ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا منہ چڑھائے، نافرمانی کرے، میلادوں کے نام پر سڑکوں پر بڑی بڑی داڑھیوں والے، ٹوپیوں والے مولوی ناچیں، بھنگڑا ڈالیں، تماشا بنائے دین اسلام کا.
مذاق اڑے اللہ کے سچے دین کا. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جیسی ہماری قومی اسمبلیاں امینڈمنٹ کر کے اپنے آئین میں جو چاہیں بے ایمانی کرتی جائیں ویسے ہی دین ہے. ہم ہر نئے سال میں جو چاہیں اس میں بدعت کر لیں. اب جلوس نکالتے ہیں, ربیع الاول میلاد مناتے ہیں, کعبۃ اللہ بناتے ہیں, ریڑیوں پر ٹرکوں پر اس کو لاتے ہیں, پھر اس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں. بھائی اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. میں نے واللہ ویڈیو میں دیکھا افریقہ میں باقاعدہ بیت اللہ بنایا ہے اور کالے حبشی احرام باندھ کے اس کا طواف کر رہے ہیں میلاد پر. باقاعدہ احرام باندھ کے افریقی حبشی مسلمان اپنا خود کا بنایا ہوا کعبہ جنوبی افریقہ میں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, قرآن مجید میں جو طواف کا حکم ہے, انہوں نے کہا کہاں ٹکٹ لیں گے, کہاں جائیں گے, انتظار کریں گے. یہ ربیع الاول آ گیا ہے, جلدی سے یہاں پہ کعبہ بناؤ, تولیے دو خرید کے باندھو اور چکر دے لو. خانہ ساز مذہب, مولوی اتھارٹی. اللہ کی قسم جی ٹی روڈ پر سفر کرو, دوران سفر آپ دیکھیں گے. ابھی اس ہفتے اس مہینے گزرے تو وہاں ٹھیک ٹھاک سڑک تھی, اگلے مہینے گزریں گے تو ملنگ مجاور بیٹھے ہیں, 8-10 جھنڈے لگے ہوئے ہیں, ہرے رنگ کے کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں, سڑک پہ چندہ مانگا جا رہا ہے. 6 مہینے کے بعد وہاں قبہ کھڑا ہوگا. اگلے 6 مہینے میں سرکار آئے گی. اور اسی طرح قطب الاقطاب پیدا ہو جائے گے وہاں. مسلمانوں, اللہ کے واسطے اسلام کو تباہ نہ کرو. ربیع الاول کو تباہ نہ کرو. سیرت رسول اللہ کا مطالعہ کرو, سیرت صحابہ کرام کو پڑھو, ابو بکر و عمر کو, عثمان و حیدر کو پڑھو, امہات المومنین کو پڑھو. خوشی اور غم کے اسلامی طریقوں کو پڑھو, سوگ اور جشن کے اسلامی طریقے ڈھونڈو. اسلام اللہ کا ہے, میرا تیرا نہیں ہے. کتنے فیصد لوگ ہیں واللہ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے گھر میں جو محرم کی, جو سفر کی اور جو رجب کی بدعات پکتی ہیں, یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کہیں گے نانی اماں کا طریقہ تھا, نانی اماں یوں کرتی تھی. یہ نانی اماں دادی اماں کی روایتیں ہیں گھروں کی, یہ ہمارا دین ہے. تو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو, اسلام میں خلوف نہ کرو, یہود و نصارہ کی بد عادتیں اختیار نہ کرو. یہ 2 قومیں تھیں,
ایک یہودی ایک نصارہ، یہودی نبیوں کو قتل کرتے تھے، نصارہ نبی میں غلو کرتے تھے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ یقتلون النبیین، یہودی نبیوں کا قتل کرتے ہیں۔ اور اہل کتاب، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے نہ بڑھاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سڑکوں اور بازاروں کے دین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پوری دنیا پر اللہ کا بہت بڑا انعام، احسان۔ سارے انبیاء کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کتابوں کا سردار قرآن مجید، 23 سال میں اترا سبقن سبقن۔ کتنے پھیرے لگے 30 پاروں کو لے کے آنے میں جبریل علیہ السلام کے، اور ایک ملاقات میں 40 رات کی میقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلا کے تورات اللہ پاک نے دے دی۔ فرق دیکھو، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ قرآن مجید، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 لیلہ 30 رات کا وعدہ دیا تھا، اپوائنٹمنٹ۔ اتممناہا بعشر، 10 اور بڑھا دی۔ تم میقات ربہ 40 لیلہ، 40 رات کی میقات میں خذ الالواح، موسیٰ یہ تورات لے لیجئے جائیے۔ اور اسلام 23 سال تیرا مکہ مکرمہ کے سال، غار حرا سے شروع کر کے ایک ایک آیت، ایک ایک سبق، عقیدہ پڑھایا، توحید سکھائی، دنیا کے باطل مذاہب کا رد، بت پرستی کا رد، لات و منات و عزا کا رد، یغوث و یعوق و نصر کا رد۔ لیلت معراج سارے انبیاء کی امامت، پاک نبی کا آفیشل پروٹوکول، میرے سونے نبی کا سرکاری آفیشل پروٹوکول۔ فرمایا سید الانبیاء نے، انا سید ولد آدم، آدم کی اولاد کا سردار اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور جو آدم کے سوا ہے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔
سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، میری قبر کو کھولا جائے گا، مجھے اجازت دی جائے گی۔ اے محمد بولیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کی قسم، فرمایا نبی پاک نے، فرمایا اس وقت جو میں کہوں گا وہ مجھ پر اللہ اسی وقت القا فرمائے گا۔ اللہ کے بتلائے ہوئے کلمات میں اللہ کی مدح میں، اللہ کی حمد میں، اللہ کی جناب میں پیش کروں گا۔ حساب و کتاب، کل بنی آدم کا حساب و کتاب پہلے میرے ساتھ بات ہوگی، میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، کبریائی کا ترانہ پڑھوں گا، اس پر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، بنی آدم کا حساب شروع ہوگا۔ ہم نے اسلام کو اتنا سستا، اتنا ادنا جان لیا ہے۔ ربیع الاول آ جاتا ہے، پھول پتیاں، نوجوانوں کی عجیب عجیب حرکتیں، اور اللہ تو معاف کر دے، اللہ کی قسم، دیندار داڑھیوں والے لوگ رقص کرتے ہیں، رقص۔ پہلے مسجدوں کے اندر کرتے تھے، اب سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ ڈھول تاشے، باجے گاجے، جس کو عام فطرت سلیم کنڈم کرے، اللہ کی قسم ہم سید الانبیاء کے مولد کی جعلی خوشی میں بدعت کے طریقے سے وہ حرکت سر انجام دیتے۔ کیا سبق ہے اس میں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور ہمارے پڑوس میں ہندوؤں کو؟ کیا پرنٹ کرتے ہیں ہم اسلام کو، دین اللہ کو، رسول اللہ کو؟ میں واللہ خود مجھے طالب علم نے لا کے دکھایا موبائل پر سے، اسٹوڈیو میں گانے بجانے والیاں، انتہائی فسق و فجور کا میک اپ، اور نعت آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ، انصار کی ایک لڑکی، اماں جی کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئی۔ اوپر کی اوڑھنی پتلی تھی، کپڑا غیر مناسب تھا۔ ہماری چھوٹی اماں جان عائشہ صدیقہ، جس کی برات آسمان سے سورت النور میں اتری، فوراً بڑی چادر منگوائی۔ مومنوں کی ماں بڑی چادر منگوا کے اس بچی کو اڑائی، اس کو کہا بالغ جوان لڑکی، پتلا مہین دوپٹہ، نبی کی نافرمانی، اسلام پر شرمندگی، چل یہ چادر اوڑھ کے جا۔ تربیت، ثقافہ اسلامیہ، وہ ہمارے ہاں لاہور میں
ठोकर नियाज बेग के करीब एक पीर साहब हुआ करते थे, गालिबन कबीर अली शाह उनका नाम नामी था। एक दफा उनके यहां दावत पे जाना हुआ, जियाफा में एक बड़ा ढेर बड़ी बड़ी चादरों का पड़ा। हमें इल्म न था, पूछ लिया पीर साहब, कहते और तो मुझसे कुछ होता नहीं, लेकिन वो जो अम्मा जी चादर उड़ाया करती थी, मैंने ये चादरों का ढेर मंगवा के रखा है। जो खवातीन आती हैं, कम से कम मैं खुद अपनी बीवी को, अपनी बेटी को कहता हूं, इस लड़की को बड़ी चादर दो। उम्मुल मोमिनीन का तरीका, वल युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, 22वें पारे की आयत। औरतें अपने ऊपर चादरें ओढ़े बड़ी बड़ी। कहते मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ता हूं, थोड़ी बहुत नसीहत करता हूं, लेकिन पर्दे के लिए ये चादर मेरे घर से, मेरे डेरे से हर आने वाले को जरूर जाती है कि भाई मियां कम से कम अपनी मस्तूरात को ढांप तो लो। मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह की कसम, हमारे बनास्पति दीन की अल्लाह को जरूरत नहीं है। सूरत जुमर उठाओ, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, खालिस दीन। खालिस दीन का क्या माना? मेरा अमल, तेरा सवाल, आप ये क्यों करते हैं? मेरा जवाब, भाई सोने नबी का हुक्म है, ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे नबी का तरीका है, ये सहाबा किराम का मामूल है, ये मदीना मुनव्वरा में खिलाफत राशिदा का तौर तरीका है, ये दीन खालिस है, इसको ले लो। बनास्पति डालडा दीन न चलाओ। हर मौलवी साहब खुतबा पढ़ता है, क्या कहते हैं? आसन अल हदीस किताबुल्लाह। जुमे का खुतबा, सबसे अच्छी बात अल्लाह की किताब। व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतर हिदायत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिदायत। हम अकीदत में बहुत कुछ कर गुजरते हैं, अल्लाह की कसम याद रखो, बहुत कुछ का नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा का हुक्म है। एक सहाबी आए, गालिबन उनकी हमशीरा का वाकया है। मैं गालिबन से कहता हूं, हवाला मौजूद है, आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर की इस खातून ने नजर मानी है कि पैदल हज को जाएगी, पैदल हज को जाएगी। बाद रिवायतों में है कहीं, उन रिवायतों की सनद सेहत का मुझे ठीक से अंदाजा नहीं है, कि नंगे पांव भी जाएगी। सहाबी ने आके नबी पाक की बारगाह में अपने घर की खातून की इस नजर के बारे में कहा। मेरे नबी ने कहा, मुरहा फल तरकब, उसको हुक्म दे सवार हो। सवारी पर बैठ के जाए, मुयस्सर है।
میں اسلام آباد جمعہ کے لیے آ رہا تھا، راستے میں دیکھا، کافی دیر کی بات ہے، کچھ لوگ جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے پیچھے پانی وانی لے کر چل رہے ہیں۔ میں نے ڈرائیور سے کہا ذرا روکو، پوچھیں کیا مسئلہ ہے، خیر ہے؟ کہتے جی یہ پیدل بیت اللہ کو جا رہے ہیں۔ انہوں نے نظر مانی ہے کہ یہ پاکستان سے پیدل جائیں گے مکہ مکرمہ کو۔ اچھا، لوگ تو سادہ ہوتے ہیں، لوگ بیچارے عزت کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب وہ ان کے سفر کی آگے آگے خبریں مل رہی ہیں، ادھر سے ایک چھوٹا قافلہ ان کو 2 4 10 کلومیٹر پیدل چلا کے پانی مہیا کرے گا، آگے سے اگلا قافلہ، آگے سے اگلا قافلہ۔ میں نے اسی وقت ایک عالم دین سے پوچھا اس صحابی کا واقعہ کہ گاڑی میں کتاب میسر نہیں تھی، انہوں نے واٹس ایپ کیا مجھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی کو مرا، اپنی بہن کو حکم دے فل ترکب، سواری پر چڑھ کے جائے۔ کئیوں کو عادت ہوتی ہے، آپ نے دعوت کر لی عزت افزائی کے لیے، وہ تشریف لائے، آپ نے دعوت میں کھانے پکائے، بیبیوں نے، بیٹیوں نے، بہوؤں نے گھر میں اچھے سالن بنائے۔ اب وہ بڑے عابد زاہد ہیں، نفس کشی کرتے ہیں، پینے کے لیے پانی ہے، کھانے کے لیے سالن ہے، انہوں نے اٹھا کے جگ سالن میں پانی ڈال لیا، اب کھا رہے۔ کیوں جی بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ کہ جی یہ نفس کشی ہے، لذت کشی ہے۔ اللہ کے بندے ذرا آگے چل، یہ کفران نعمت ہے، یہ نفس کشی نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ گھر والوں نے بکرا ذبح کیا، گوشت بنایا، کھاؤ، سالن ہے، مرچ ہے، نمک ہے، پانی کی ضرورت ہے، پیو، ان کو خلط ملط نہ کرو۔ اچھے پکے سالن میں پانی ڈال کے آپ کھا کے کیا دکھا رہے لوگوں کو کہ آپ لذتوں کو مار رہے، اللہ کی قسم نعمتوں کا کفران کر رہے ہیں۔ اسلام میری زبان کا، تیری چاہت کا، ہمارے پیروں کا، تمہارے قطبوں کا دین نہیں۔ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد الرسول اللہ کی لسان صادق سے، عقیدہ سمحہ سے، سنت متبعہ سے، خوشی میں بھی غمی میں بھی۔ مدینہ میں ربیع الاول گزرتا تھا، کتابیں موجود ہیں، کسی مولوی کی محتاجی نہیں، عربی میں حدیثیں، انگریزی میں حدیثیں کھول، صحیح البخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، مسند احمد، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، صحابہ کے آثار، مدینہ کے لیل و نہار پڑھ اور اختیار کر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔